زندہ رہے۔ میرے بھائیوں، میں شیخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آپ کے جو ہے سامنے میں آپ کو کچھ وہ بات بتا دوں کہ جس کے لیے جو ہے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم، کوئی جماعت کسی اپنے جو ہے مجلس میں، کسی دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگوں پر فرشتے جو ہے سایہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے سایہ کرتے ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمتیں اللہ رب العالمین کی ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آخری جب مجلس ہوتی ہے، مجلس کا جب اختتام ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے، ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے قوموا مغفورا لکم، تم اس مجلس سے جا رہے ہو، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت ہی سعادت اور جو ہے ہمارے لیے ہے کہ آج ہمارے درمیان شیخ محترم کا خطاب ہونے والا ہے، اور خطاب بھی بالکل اہم موضوع پر۔ ہم جہاں دیکھیں آج فتنہ فتنہ فتنہ، کہیں مال کا فتنہ، کہیں اولاد کا فتنہ، کہیں دینی معاملات میں لوگوں نے لوگوں کو فتنے میں ڈال رکھا ہے، کہیں قبر پرستی کا فتنہ ہے، کہیں مزار کا فتنہ ہے، کہیں درگاہ کا فتنہ ہے، کہیں ہر طرح کی بدعتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں میرے بھائیوں آج عام ہو چکی ہیں۔ لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کے جو ہے فتنے آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اس فتنے کے دور میں ہمارے لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ ہم کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ ہم کیسے جو ہے ان فتنوں سے نکل سکتے اور کیسے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اسی موضوع پر انشاءاللہ آج ہمارے سامنے ہمارے شیخ، ہمارے استاد، میرے بھائیوں ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ، جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اسی موضوع کو واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے شیخ کی باتوں سے مستفید ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تقریر انشاءاللہ جو ہوگی ہمارے درمیان، ہم نے جانا کہ اس کا موضوع کیا ہوگا بھائیوں؟ فتنوں کے دور میں، آج کے اس دور میں لوگ ہیں ادھر بیٹھ جائیں، ایسے ادھر کرسی پہ نہ بیٹھے تو اچھا رہے گا، ادھر بیٹھ جائیں ایسے سامنے سامنے تو اچھا رہے گا، زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ لوگ ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں سامنے سامنے، پیچھے والے بھائی بھی ادھر تھوڑا آگے بیٹھ جائیں تو اچھا رہے گا زیادہ۔ ٹھیک ہے، کرسی میں جتنے بھائی بیٹھے نا سب نیچے بیٹھے تو اچھا رہے گا، لائن سے اگر بیٹھیں گے نا ترتیب سے بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ آ جاؤ آ جاؤ حافظ جی، دوست لوگ آ جاؤ نیچے آ جاؤ۔ شیخ ایسا بیٹھیں گے، ادھر بیٹھے تو اچھا رہتا ہے۔ اقبال بھائی ایسا بولو، ایسا بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، جیسے بھائی لوگ بیٹھا رہے ہیں، جو والنٹیئر حضرات ہیں، ان کا ایک الگ ڈریس ہے، وہ جیسا آپ کو کہہ رہے ہیں جس طرح سے بیٹھا رہے ہیں ویسے بیٹھنے کی کوشش کریں تاکہ جو ہے پروگرام وقت پر شروع ہو اور ہم جلدی سے جلدی اپنے جو ہے مسکن پر واپس جا سکیں۔ دوران خطاب میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ خاموشی کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔ خاموشی جتنی ہوگی اتنا زیادہ ہمیں باتیں سمجھ میں آئیں گی اور ہمیں جو ہے اتنا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے ہم شیخ کی تقریر کو بغور سنیں، جو بھی ہمارے پاس سوال ہے، جو بھی ہمارے پاس باتیں ہیں، ہر سوال ہر بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں۔ پروگرام کے اختتام پہ انشاءاللہ ان سوالوں کو، آپ تمام سوالوں کو شیخ سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جتنے سوال ہوں گے میں شیخ سے انشاءاللہ گزارش کروں گا کہ شیخ تمام سوالوں کے جو ہے آپ کے جواب دیں انشاءاللہ۔ تو دوران تقریر کوئی سوال ہم نہ کریں گے انشاءاللہ، اور جو ہے آپ کو جو ہے ورقہ دیا جائے گا، یا آپ زبانی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے مجال مفتوح ہے۔ کوئی بھی آپ کو سوال ہے، کوئی بھی جو ہے آپ کو اشکال ہے، کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال اسلام کے بارے میں یا نماز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں اگر سوال ہے تو ہمارے سامنے میرے بھائیوں عالم اسلام کی بہت مشہور شخصیت جو ہے موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے اہل صبح کے لیے، ہم تمام بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت بڑی جو ہے سعادت کی بات ہے۔ تو ہمیں جو بھی سوال کرنا ہے دوران تقریر ہم تقریر سنیں، بعد میں انشاءاللہ آپ کے پاس وقت رہے گا، جتنے بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ
मैं शेख मोहतरम से आपके सवालों के जो है जवाब दिलाने की कोशिश करूँगा। मेरे भाइयों, जो अच्छा सवाल करेगा, जो सबसे अच्छा सवाल करेगा, अच्छा सवाल जिसका भी हो, चाहे 10 सवाल भी अच्छे हों, जितने अच्छे अच्छे सवाल होंगे सबको इनाम भी दिया जाएगा। अच्छे सवाल करने वालों को इनाम दिया जाएगा, जवाब देने वाले को नहीं मैं बोल रहा हूँ। जो अच्छा सवाल करेगा उसको, जवाब देने वाले के लिए भी इनाम है, लेकिन जो अच्छा सवाल करेगा उसको भी जो है मेरे भाइयों इनाम दिया जाएगा। और आप भाइयों से गुजारिश है कि प्रोग्राम के खात्मे के बाद अपने घर ना जाएं, खाने का इंतज़ाम रहेगा बेहतरीन इंशाअल्लाह, खाना तनाउल करके फिर घर पे जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज़ाय खैर। मैं अब इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने के लिए शेख अब्दुल्लाह हफ़िज़ुल्लाह को दावत दूंगा कि तिलावत कलामुल्लाह से इस बज़्म को बाकायदा अंजाम दें। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उदना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ بھائیو. اب انتظار گھڑی جو ہے ختم ہوئی. شیخ محترم ہمارے سامنے موجود ہیں. شیخ آج جو ہے انشاءاللہ دور حاضر میں فتنوں سے نجات کے اسباب کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھائی جو ہے شیخ کے کلمات کو بغور سنیں. جو سوال ہو اپنے ذہن میں نوٹ کرتے رہیں, یا کاپی جو ہم ورقہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ اس پر نوٹ کرتے رہیں. تقریر کے دوران جو ہے سوال نہ کیا جائے. انشاءاللہ بعد میں سوال کا موقع ہوگا اور سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اللہ تعالیٰ جزائے گا. شیخ محترم ہمارے سامنے شیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متحرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، معزز سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الثانی 1441 ہجری مطابق اکیس فروری سن 2020 عیسوی کے اس خوبصورت سی ملاقات میں اجتماع جو القصیم زون کے اس خوبصورت سے قریے میں اسلامک گائیڈنس سینٹر سبیح کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے دور حاضر کے فتنے اور ان کا سدباب یا ان سے بچنے کا، ان سے محفوظ رہنے کا کیا طریقہ ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے. اس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع
کی وضاحت کروں، بیان کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد اس مکتب کے، اس آفس کے ذمہ داران، سر دست ہمارے فاضل گرامی قدر نوجوان دوست شیخ ممتاز صاحب مدنی حفظہ اللہ، جو الحمدللہ 4-5 سال سے آپ کی خدمت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس آفس میں انجام دیتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں اور ان کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یاد کیا اور اس بستی سے متعارف ہوئے ہم، اور آج پہلی دفعہ آپ حضرات کی خدمت میں اس بستی میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اور اس ملاقات کو قبول فرمائے، اور اللہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں اسی طرح سے اکٹھا فرمائے اور ہم سب کو جمع فرمائے، اور ہم جو کہیں جو سنیں اللہ کہنے اور سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، فتنہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور فتنے کا جو لفظ ہے یہ زیادہ تر برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ذرا فطرتی ہوتا ہے، کوئی آدمی کہیں کوئی غلط کر دیتا ہے تو یہ کہا جائے بہت فتین آدمی ہے، کسی نے کسی جھگڑالو جس کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اس کو جھگڑالو، فساد پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں؟ فتنہ اسی سے ہے، لیکن اس فتنے کے کئی معنی ہیں۔ 11 قرآن کریم میں 11 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فتنے کا لفظ استعمال کیا اور الگ الگ معنی میں استعمال کیا۔ کہیں فتنہ کفر کے معنی میں ہے، کہیں فتنہ فساد کے معنی میں ہے، کہیں فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، کہیں فتنہ لفظ ایک ہے لیکن مختلف جگہوں پر اس کو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ عام طور پر فتنہ آزمائش کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، ویسے فتنہ فساد کے معنی میں، برائی کے معنی میں، جھگڑے اور گندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ الغرض آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے، ہم سب سے نہایت ہی وہ موضوع ملا ہوا ہے، اور چاروں طرف فتنوں کی ایک لہر ہے، چاروں طرف چاروں طرف فتنے کی ایک لہر ہے، فتنے کی ایک آگ ہے جو جل رہی ہے۔ ہر طرف جس طرف نظر اٹھائیے، قتل و غارت گری ہو، فساد ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ریپ ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، ایک دوسرے کی جائیداد اور اموال ہڑپ کرنا ہو، جان لینا ہو، الغرض دینی فتنہ ہو کہ دنیاوی فتنہ ہو کہ مالی فتنہ ہو کہ سماجی فتنہ ہو کہ سیاسی فتنہ ہو کہ ملکی فتنہ ہو یا عالمی فتنہ ہو، فتنوں کی کئی صورتیں اور کئی شکلیں ہیں۔ گویا کہ کوئی بھی فتنہ بہرحال جو فساد کے معنی میں ہے، چاروں طرف سے ہم پوری، صرف مسلمان ہی نہیں، پوری دنیا گھری ہوئی ہے، پوری دنیا فتنوں کی نظر ہے، فتنوں کی آگ جل رہی ہے چاروں طرف سے، اور ہم سب اسی کے اندر اس کی لپٹوں میں لپٹے ہوئے ہے۔ حقیقت کی نہیں ہے؟ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، کچھ بہت ہی اہم اور بنیادی بات میں آپ کو بتاؤں گا اس مختصر سے وقت میں، تاکہ آپ انہیں آج اپنائیں اور اپنانے کے بعد ان فتنوں اور ان فسادوں سے آپ بچ سکیں، آپ کی دنیا بھی محفوظ رہے اور آخرت بھی۔ دیکھو شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو ابتلا ہے، یہ جو آزمائش ہے، یہ بھی فتنہ ہے۔ احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، یہ فتنے میں ڈالا نہیں جائے گا، جبکہ ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا ہے، ہم نے فتنے میں ڈالا۔ تو یہ فتنے کئی طرح کے ہیں، کچھ ہمارے اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں فتنے آتے ہیں۔ آپ گاڑی غلط سائڈ سے چلاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ بھی چوٹ کھائیں گے یا مریں گے تو سامنے والا بھی چوٹ کھائے گا۔ کیوں ہوا یہ فتنہ؟ ہماری وجہ سے ہوا نا۔ تو کچھ فتنے تو ایسے ہیں جو ہم خود پیدا کرتے ہیں، خود ہمارے غلط حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم نے کسی کو گالی دے دی، کسی قبیلے کو برا کہہ دیا، اس قبیلے کے آدمی نے اپنے قبیلے میں جا کے کہا فلانے قبیلے کے ہم کو گالی دی ہے، دونوں قبیلے لڑ گئے۔ فتنہ کس نے پیدا کیا؟
بولو، ہم نے پیدا کی. یہاں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، بھوٹان، سکم، دنیا کے لوگ یہاں رہتے ہیں. مختلف زبان، مختلف رنگ. سعودی عرب میں لوگ رہتے ہیں. اب یہاں کسی نے پاکستان کو گالی دے دیا تو اس نے اٹھا کے بنگلہ دیش کو گالی دے دیا، دونوں لڑ پڑے، فتنہ ہو گیا. ہوا کہ نہیں فتنہ؟ تو کچھ فتنے تو ایسے ہیں جو فساد کے معنی میں، شراب، زنا، بدکاری، جو ہمارے اپنے کرتوتوں سے ہوتے ہیں، یہ فتنے ہیں. یہ بھی فتنے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے. اور یہ ایسے فتنے ہیں جس سے آپ کی دنیا ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے. کچھ فتنے آزمائش کے معنی میں ہیں، ابتلا کے معنی میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی لیے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سوچو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مومن ہو گئے اور تم کو آزمایا نہیں، بلکہ تم آزمائش میں مبتلا کیے جاؤ گے. پریکشا ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا. تم گزرو گے ان امتحانات سے، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا تھا، لیکن ان کو آزمایا گیا. کیوں اللہ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ اچھے اور برے کی تمیز ہو سکے، پتہ چل سکے کہ یہ سچا ایمان والا ہے یا جھوٹا ایمان والا ہے. یہ نہیں کہ بیٹا بیمار ہو گیا جب تک تو اللہ 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 نے دیا، اللہ نے دیا، ذرا سا بیمار ہوا، ذرا سی چھینک آئی، ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کو آپ بھول گئے. اللہ کے مانگنے کے بجائے جا کے غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ سر جھکا رہے ہیں. مولوی صاحب تعویذ دے دو، بابا ہم کو یہ دے دو، نہ زندہ دیکھا نہ مردہ، جہاں چاہا وہیں سر جھکا دیا. ایسے ایمان، یہ ہے فتنہ. یہ کیا ہے؟ یہ بھی فتنہ. اور فتنے دنیاوی اعتبار سے بھی خطرناک برے ہیں اور دینی اعتبار سے بھی فتنے. ہم دنیاوی فتنوں میں بھی مبتلا ہیں اور دینی فتنوں میں بھی مبتلا ہیں. اسلام کا نام لے کر آج نہ جانے کتنے کتنے فتنے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہر فتین یہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں. ہر آدمی، ایک بستی میں 4 مسجدیں، چاروں الگ الگ، 5 الگ الگ، وہ بھی کہتا ہم سچ ہیں، وہ بھی کہتا ہم سچ ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس مسجد والا اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اس مسجد کا آدمی اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ عزیزان گرامی، میں کہاں تک آپ کو یہ سمیٹوں اس بات کو کہ انسان سارے کے سارے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. سب کو یاد ہے سورہ عصر. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم نازل نہ فرماتا تو صرف یہی سورہ مبارکہ سورہ عصر نازل فرماتا تو پوری دنیا ہدایت پا جاتی. ہدایت کے لیے کافی تھی یہ سورہ، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے یہ سورہ مبارکہ کافی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو انمول اور ہیرے رکھے ہوئے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اندر، انہیں سنو آپ. اللہ فرماتا والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم کھا رہا، اور وہ قسم نہ کھائے تو بھی سچا ہے، تو بھی اللہ اس سے بڑھ کے سچا، اس سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کے فرمان سے سچا فرمان کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے بات کو، لیکن آپ کی نظر پڑی ایک دروازے پر، وہ خوبصورت کار رکی اور گھر کا دروازہ کھلا اور ویل چیئر آئی دروازے کے پاس، گاڑی کا دروازہ کھلا اور گاڑی سے لگی، اور ایک نوجوان خوبصورت ہینڈسم بہترین سیٹ سے اس کو اٹھا کر ویل چیئر پہ رکھا گیا. اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے. اب آپ بتائیں کہ آپ اس کو دیکھ کر یہ سوچیں گے کہ کاش میری یہ کار ہوتی، یا اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ کا شکر ہے میں بیکار ہوں، میرے دونوں پاؤں تو سلامت ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو کار چاہیے یا دونوں پیر چاہیے؟ ہائے، ایسے 1000 کار قربان، ہمارے دونوں پیر سلامت ہیں. آپ کو کوئی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مال و دولت سے بڑی خوشیاں مل جاتی ہیں. جو جتنا ہی مال کماتا ہے وہ اتنا ہی بوجھ بھی اٹھاتا ہے، غم میں مبتلا ہوتا ہے.
ایک صاحب بتا رہے تھے راجستھان کے، ہمارے دوست ہیں لاڈنو کے، یہاں ایک بھائی ہیں راجستھان کے بیٹھے، وہ بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ لاڈنو میں آگ لگ گئی. ہمارے شہر میں ایک فقیر تھا، مطلب مسکین تھا، مانگ مونگ کر کے ادھر سے ادھر سے کھاتا تھا، اپنی زندگی گزارتا تھا اور کمبل اوڑھ کے حقہ پیا کرتا تھا. آگ لگی شہر میں، جس کو دیکھو پریشان، یہ بچاؤ، ایک چیخ، ایک پکار، ایک ہنگامہ. اور وہ بندہ کیا کرا، وہ کمبل لیا، حقہ لیا اور ایک ٹیلے پر جا کے بیٹھ گیا، شہر کے باہر ٹیلے پر، اور تماشا دیکھا. لوگ پریشان ہیں، دوڑ رہے ہیں. حقے کی چلم پہ دھواں اڑاتے ہوئے وہ کہتا ہے، ہائے غریبی، آج زندگی کا مزہ آ گیا ہے، آج میں نے غریبی کا مزہ چکھا. میں کیا روؤں، کیا چلاؤں، مجھے کسی کا کوئی غم نہیں ہے، بس آج غریبی نے مجھے مزہ دیا ہے. تو عزیزان گرامی، جو زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے پاتا ہے، وہ بوجھ بھی زیادہ اٹھاتا ہے. اور آپ یہ نہ سوچو کہ جتنے سکون اور چین سے آپ گھر میں روٹیاں کھا لیتے ہو، ایک بڑا آدمی بھی اس میں سکون اور چین سے کھا لیتا ہے. ایک کمپنی ہے سعودی عرب کی، آپ کو پتا ہے، محیدب، سنا ہوگا، پورا شہر اس کا چاول کھاتا ہے. اور یہی نہیں، چاول ہی نہیں بلکہ اب تو کھڑکیاں، دروازے، اور بڑی بہت بڑی کمپنی المحیدب، نام سنا ہوگا. چھوٹے سے چھوٹے پرزے بھی بلڈنگ کے اس کے شو روم کے اندر ملیں گے آپ، پورے سعودی عرب کے. اتنا مالدار آدمی. دعوت ہوئی، ہزاروں لوگ جمع ہیں، تھالیوں میں خوب، جیسے یہاں عربوں کی دعوت آپ کو پتہ ہے، اکھے اکھے بکرے رکھے جاتے ہیں، دنیا کھا رہی، امیر غریب سب اس کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں. اور اس کا مالک بڈھا ایک ٹیبل پر دہی کا ایک ڈبہ لے کر اور 2-3 سامولی لے کر، بریڈ لے کر کے اس کو کھا رہا ہے. لوگوں نے کہا، فضل یہ شیخ، آئیے تشریف لائیے آپ بھی. میں کہا لا تم لوگ کھاؤ، ہمیں ڈاکٹر نے یہی کھانے سے منع کیا، ہمیں یہی کھانے کا ڈاکٹر نے حکم دیا. آپ غور کریں، اس کی کمائی ہے، اس نے کمایا ہے، اس نے محنت کی ہے. کھانے والے کون ہیں؟ غریب ہیں، مسکین ہیں. اور کیا کھا رہے ہیں؟ وہ کھا رہے ہیں جو اس کو نصیب نہیں. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مالداری بہت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. جناب علی، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، جس حالت میں بھی رہو، علی کل حال الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ. یہ بھی ایک فتنہ ہے، مال بھی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے فرمایا تمہارے مال، تمہارے اولاد تمہارے فتنہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کبھی کسی سے لے کے آزماتا ہے. جو بے اولاد ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جو صاحب اولاد ہے اس کی بھی آزمائش ہے. فتنے میں دونوں ہیں. کون کامیاب ہے اور کون کامیاب ہونے والا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عزیزان گرامی، اس لیے ہر حال میں تو اللہ رب العزت فرمایا خسارہ، گھاٹے میں. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں. یہ کس کا کلام ہے؟ عرش والے کا کلام، رب کا کلام، جس نے ہم کو، امیروں کو، غریبوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اس نے بنایا ہے، سب اس کے غلام ہیں. وہ کہہ رہا ہے سارے انسان خسارے. اے اللہ، پھر فائدے میں کون ہے؟ وہی اللہ آگے جواب دیتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر یقین کرتے ہیں، اپنے مالک کو یاد رکھتے ہیں، اپنے مالک کے احکام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ رب العزت نے جیسا حکم دیا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان. اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہ تمام سب چیزوں کو شامل ہے. کس پر؟ اللہ پر ایمان لانا اس بات کو بھی شامل ہے کہ آپ فرشتوں پر بھی ایمان لائیں، اللہ کی نازل کی گئی تمام کتابوں پر بھی ایمان لائیں، اللہ کے تمام رسولوں نبیوں پر بھی ایمان لائیں، یوم آخرت قیامت کے دن پر بھی ایمان لائیں، اور اس تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر بھی یقین لائیں، ایمان لائیں. یہ نہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں، یوم آخرت کا انکار کریں، آپ مومن نہیں رہیں گے. یہ نہیں کہ آپ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں اور
اللہ کے نبی کا یا رسولوں کا انکار کریں آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ تمام رسولوں کا نہ صحیح، ایک رسول کا بھی اگر آپ نے انکار کر دیا، رسول اپنے نبی پر ایمان لاتے ہوئے، اپنے رسول پر ایمان لاتے ہوئے صرف آپ نے حضرت عیسیٰ کو غلط کہہ دیا، خلاص آپ اسلام سے باہر ہو گئے۔ یہ ہے اسلام، ایمان لانا سب کو شامل ہے۔ تو آپ اس کو ایمان لائیں، تو ایمان لائیں، جو لوگ ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے، وہی سچا پکا معبود ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور کسی کی پوجا اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی، اس طرح کا ایمان۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل صالح، اچھے اعمال کرو، نیک اعمال، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائیں۔ فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بہترین کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اور سب سے بہترین تعلیم، سب سے بہترین شکشا، سب سے بہترین ہدایت کس کی ہدایت؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل صالح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایسا کرو ویسا کرو، وہی عمل صالح۔ جس کے اوپر مدینے والے کی مہر لگی وہی عمل صالح۔ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے کیا، اچھے اعمال کیے، دنیا کے اندر فرما برداری کی اللہ کی، رسول کی، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اس دنیا کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ وتواصوا بالحق، اور لوگوں میں حق پھیلایا، جب بھی بولا انہوں نے تو حق، سچی بات کی، جھوٹ نہیں، جو بھی بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اور سچ کے کہنے پر بہت پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی آپ سن لیں، اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سچ بات کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں آپس میں، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں کہ دیکھنا سچی بات ہے، یہ اس میں پریشانی آئے گی تو صبر کرنا، جھیلنا، برداشت کرنا، یہ خسارے میں اور گھاٹے میں نہیں۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جنہوں نے، اور حق بات لوگوں کو بتاتے رہے، سچی بات لوگوں کو بتائیں، اور اس راستے میں جو مصیبتیں آئی ہیں اس کو انہوں نے جھیلا ہے۔ یہ لوگ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں، یہ فتنے میں نہیں ہیں، باقی سارے انسان فطروں میں موجود ہیں۔ تو ایک دعوت، ایک میسج، ایک پیغام تو میں ساری دنیا کو دینا چاہوں گا آج کے اس واسطے سے، ایک میسج ساری دنیا کو جو ہماری آواز سنے، مرد یا عورت جہاں کہیں بھی، میں یہ دینا چاہوں گا کہ لوگوں، اگر فساد سے، اگر فتنے سے، گندگی سے اگر بچنا چاہتے ہو، اگر امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، اگر بھلائی اور خیر چاہتے ہو، اگر سکون کے ساتھ اس دنیا کے اندر جینا چاہتے ہو تو فتنے سے بچو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لو، جس کو تم جانتے ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارا پیدا کرنے والا، سرشٹی کرتا، تمہارا کریٹر یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اے سنسار کے باسیوں، مسلمان نہیں، اے سنسار کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اس اپنے مالک کی عبادت کرو، پوجا کرو، جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے پوروجوں کو بھی، باپ دادا، لکڑدادے، چکڑدادے، سب کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بہترین انسان بن جاؤ، امن اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ مالک کون ہے؟ وہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب، تمہارا مالک وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان کی چھت جس نے تمہیں دی، وانزل من السماء ماء، اور پھر اس آسمان سے تمہارے لیے برکھا برسائی، برسات ہوئی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، بارش ہوئی تو مختلف قسم کی غذائیں، اناج اس زمین سے اگنا شروع ہو گئی تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، حیوانوں کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے۔
فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اے دنیا کے لوگوں یہی تمہارا مالک ہے، اس کا پارٹنر، اس کا ساجیدار، اس کا شریک کسی کو بھی مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر جانتے ہو تم کہ اس مالک کا، اس رب کا کوئی ساجیدار پارٹنر ہو سکتا؟ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، کوئی بھی اللہ کا کوئی ساجیدار ہو سکتا، کوئی پارٹنر بن سکتا؟ اللہ، یہ ہے اسلام۔ امن چاہتے ہو، اسلام قبول کرو، اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ یہ میسج ہے، فتنوں سے باقی بچو گے۔ اب ایک سوال، اب میں خاص ایک میسج تو عام لوگوں کے لیے، ہر ایک پریشان ہے۔ یہ نہ سوچو کہ جو غیر مسلم ہے وہ بڑے امن میں ہے۔ بہت سارے شکایتیں ہم سنتے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ستایا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمین بیچارے جہاں بھی ہیں وہ امن سے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے پس رہے ہیں، کسی نہ کسی کی غلامی میں پس رہے ہیں، کسی نہ کسی دولت کھا رہا ہے، کوئی ان کا نوچ رہا ہے، پریشان۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ وہ اسلام کے شرن میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، اپنے مالک کو پہچانیں اور اپنے مالک کی آگیا کا پالن کریں، اپنے مالک کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ عطا کرے گا انشاءاللہ تبارک۔ اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، آئیے میں، وہ یہ کہ اگر واقعی اللہ کو مان لینے سے اور اللہ کی عبادت کر لینے سے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کر لینے سے سب شانتی اور سب امن ہو جاتا، تو پھر آج مسلمان تو سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں پوری دنیا کے اندر۔ وہی کٹ رہے ہیں، وہی پٹ رہے ہیں، انہی کے ملک برباد ہو رہے ہیں، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یمن ہو، ہر جگہ قتل پٹل سب کچھ وہی ہو رہا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ پاکستان، ہر جگہ تو پریشان ہے، کہاں سکون ہے؟ نہیں بولو، جو جہاں ہے وہیں پریشان ہے، حالانکہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ نام کے اور رجسٹر کے مسلمان ہیں، یہ چاروں طرف سے، ہر طرف سے فتنوں میں ملوث ہیں، یہ بھی فتنوں میں ملوث ہیں۔ ان کا فتنہ وہ بھی پتہ، جو غیر مسلم ہے وہ بھی فتنوں میں، اور سیم اسی طرح کے فتنوں میں یہ مسلم بھی فتنے میں ہیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں ان سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ آج آپ اپنے ملکوں کی جیلیں دیکھ لیں، بنگلہ دیش ہو یا پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا اپنے اپنے، چونکہ ہماری ایک زبان بولنے والے، ان جیلوں کے اندر جا کے دیکھیں، ان جیلوں میں جو مسلمان ملک ہیں اس میں صرف مسلمان ہی بیٹھے ہیں، اور جو ہندو مسلمان جیسے انڈیا کے اندر ہیں اس میں زیادہ تر مسلمان لونڈے ہیں، زیادہ تر مسلمان جیلوں کے اندر موجود ہیں۔ وجہ، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ ایک فتنے کے اندر ملوث ہیں، اور وہ فتنہ ہے دین سے دوری کا فتنہ۔ دین سے دور ہیں، پنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، پھائے کہاں کہاں تک زخموں پہ مرہم کے پھائے رکھیں، جب جسم ہی پورا داغدار ہے، جسم ہی پورا زخمی ہے، کہاں کہاں تک ہم دوائیں لگائیں۔ ہم نے کلمہ ضرور پڑھا ہے عزیزان گرامی، لیکن اس کلمہ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو نہیں جانا، ہم وہی فتنے میں پڑ گئے۔ ہمیں بہکانے والوں نے کلمہ پڑھوایا یا پڑھا ہم نے باپ داداؤں سے، ہم نے کلمے کا معنی اور مطلب ہی نہیں سمجھا۔ شیطان نے ہمیں جو پٹی پڑھائی ہم اسی کے اوپر چل گئے اندھے بن کے، نہ ہم نے علم حاصل کیا، نہ تعلیم حاصل کی، یا پڑھے لکھے تو دنیاوی علم حاصل کر لیے ہم نے تاکہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، بیرسٹر بن جائیں، مینیجر بن جائیں، پروفیسر بن جائیں، اس لیے ہم نے علم حاصل کیا۔ لیکن جس علم سے آپ کی دنیا بن سکتی ہے اور آخرت بھی بن سکتی ہے، اس علم کو آپ بھول گئے۔
جس علم سے صرف دنیا کما سکتے ہیں آپ، اس کو تو آپ نے پکڑ لیا، لیکن وہ علم جو علم آپ کی دنیا کو بھی بنا دے اور آخرت کو بھی بنا دے، وہ علم آپ سے دور ہو گیا، اور وہ علم ہے اللہ اور اس کے رسول کا لایا ہوا دین، اس کا علم حاصل کرنا آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ آپ نے سوچا باپ دادے جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ایسی نماز پڑھیں، ہم بھی ایسے روزہ رکھیں، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہی سچ ہے، جیسے کر رہے ہیں ہم ایسے کریں، اور اس کے اوپر آپ کو دو چار شیطان مل گئے مولوی کی شکل میں، داڑھیاں دیکھ لی آپ نے، امامے دیکھ لیے، پکڑے دیں گے وہیں سجدہ کر لیا، بھائی یہ تو اللہ کے ولی ہیں، خلاص یہ بھی تو مولانا ہے، آپ نے یہ سمجھ گئے مولانا ہیں، اچھا برا جو بھی ہوگا یہ نپٹ لیں گے۔ ہم نے اپنا دل سے یہ سوچا کہ یہ کیا ہوں گے، یہی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دے لیں گے۔ مولوی جائے گا آپ کا جواب دینے کے لیے؟ بولو، قبر میں جب آپ سے پوچھا جائے گا، میدان محشر میں آپ سے سوال ہوگا، تو مولوی جا کے آپ کے بدلے میں کھڑا ہو کے جواب دے گا؟ پھر آپ کس خیالوں میں ہیں؟ فتنے چاروں طرف سے لگے ہوئے ہیں، دنیاوی فتنوں میں تو الگ ہم ہیں، چوری چماری، لوٹ کھسوٹ، حرام، ایک دوسرے کا مال لینا، ایک دوسرے کا ہڑپ کرنا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہمیں مالدار بننا، یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ایک صحابی رسول کے اوپر شکایت ہوئی، ایک عورت نے کیس ڈالا، بنو امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان مدینے کے حاکم تھے، کیس یہ ڈالا کہ انہوں نے ہماری زمین ہڑپ کر لی۔ وہ صحابی رسول کون تھے معلوم ہے؟ وہ صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کے جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دی تھی، ان کے اوپر ایک عورت نے کیس کیا عدالت اسلامیہ کے اندر۔ عبد الملک بن مروان نے بلوایا، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے بڑے آپ کیسے کر سکتے ہیں، نہیں، اسلامی عدالت عدالت ہوتی ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو سب کو حاضر ہو، کہا آپ کے اوپر یہ کیس ہے، اس عورت نے آپ کے اوپر یہ استغاثہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، انہوں نے ہماری فلاں جگہ کی زمین ہڑپ کر۔ آپ کیا کہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ کیا میں اس حدیث، اپنے نبی کی حدیث سننے کے باوجود بھی ایسی حرکت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کون سی حدیث آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے دنیا میں کسی کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت زمین ظلمن ہڑپ کر لی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا اور اللہ کے سامنے اسے حاضر کیا جائے گا۔ ایسی کتنی زمینیں؟ 7 زمینیں، ان کا گلے میں طوق ڈالا جائے گا اور وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ کیا یہ حدیث سننے کے باوجود بھی میں اس کی زمین ہڑپ کر سکتا ہوں؟ آپ یقین کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں خلاص، اب آپ سے کوئی سوال و جواب نہیں، میں سمجھ گیا۔ اور پھر اس صحابی رسول نے ٹھیس پہنچائی تھی نا، اس عورت نے الزام لگایا تھا، عزت پر حملہ کیا تھا، کچھ تو تھا نہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس دنیا ہی میں اس کو سزا دے دے، اور یہ زمین کا جو کیس میرے اوپر اس نے الزام لگایا ہے، اے اللہ اسی میں اس کو موت دے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ عورت اپنی ہی زمین میں گئی اور اس کا پاؤں کسی سوراخ میں چوہے کے کسی پھنسا اور اس کا پاؤں ٹوٹا اور وہیں وہ گر کر کے ختم۔ اس واقعے سے مجھے بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں، لیکن جس نصیحت کو مجھے یہاں کوٹ کرنا اور بتانا ہے وہ یہ ہے کہ آج
حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دوسروں کی مال اور جائیداد کو من و سلوہ سمجھ کر، حلوے اور ماڈھے سمجھ کر ہڑپ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ ہمیں مالدار بننے کی لالچ اور قوت ہوڑ لگی ہوئی ہے، اس کا حشر یہ ہوگا، یہ بتلانا مقصد ہے۔ یہ فتنہ ہے، دنیاوی فتنے میں ہم مبتلا ہیں، اور دینی فتنہ تو اس کو تو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ کون سا شہر، کون سی بستی نہیں ہے جہاں مسلمان آپس میں دینی اعتبار سے لڑ بھڑ نہ رہے۔ میں نے ابھی بتایا ایک دوسرے کی مسجدوں کو گرا دیتے ہیں، کفر الگ ننگا ناچ رہا ہے تمہارے سروں پر، تمہیں اس کا خیال نہیں ہے۔ تمہاری مسجدیں تو ویسے ہی وہ ہڑپ کر رہا ہے گرا گرا کر، تم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کی مسجدوں کو گرا رہے ہو، یہ کہہ کر کے کہ یہ فلانے مذہب کی ہے، وہ فلانے مذہب کی ہے، وہ فلانے مذہب کی ہے، وہ فلانے مذہب کی ہے۔ بولو یہ فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ؟ اور یہ فتنہ گری ملائے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ کوئی 10 برس سے، کوئی 4 برس سے، کوئی 20 برس سے یہاں رہ رہا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہو اذان ہوتی ہے، سب اپنی اپنی مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، کہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، کوئی دل کے اندر کوئی وسوسہ، کوئی خدشہ، کوئی کھٹک پٹک کچھ بھی نہیں۔ یا کوئی فتنہ آپ کو اس طرح کا نظر آتا ہے، اختلاف، یا اس طرح کی کوئی مار دھاڑ لڑائی ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، پھر بھی ہم ایک کیوں نہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں ہے، دیکھو بہت کڑوی بات میں بتانے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم ایمان کے اندر مختلف ہیں۔ ہمارا ایمان کچھ ہے، آپ کا ایمان کچھ، سب کا ایمان، سب دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، آپ سب کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، لیکن اس اللہ پر ایمان کا جو تقاضا ہے اس میں ہم الگ الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی کو سجدہ کرو، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بیٹا دینے والا، اللہ ہی بیٹی دینے والا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ دے۔ آپ بھی اللہ پر ایمان لاتے ہو، لیکن آپ اس طرح کا ایمان لاتے ہو کہ اللہ دیتا ہے، دے گا، لیکن فلانے بابا کے وسیلے سے دے گا، فلانے درگاہ والے کے وسیلے سے دے گا، وہاں چادر چڑھاؤ، وہاں پھول چڑھاؤ، وہاں پتیاں چڑھاؤ، وہاں اگربتیاں سلگاؤ، اس بابا کو بلاؤ۔ اور ایسے مولوی آپ کو ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں آپ کو اپنے ملکوں میں مل جائیں گے، فلانے کی کرامت، ڈھکانے کی کرامت۔ اور آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، ایک سے ایک مولوی اعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے علم گلم ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ کافر کو بھی شرم آوے سن کر کے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آپ کہتے ہو یہ غلط کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو غلط کہتا ہے، کہتے بولو یہ فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ عزیزان گرامی، فتنوں کی آگ میں ہم ہیں۔ بقیہ اور دیگر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو تو میں کیا بیان کروں؟ یہیں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں، اگر پوچھو عشاء کی نماز کس کس نے پڑھی؟ چند لوگ نکلیں گے بیچارے جو عشاء کی نماز پڑھیں، بقیہ عشاء کی نماز کون پڑھتا ہے؟ فجر کی کون پڑھتا ہے؟ ہم ہر اعتبار سے ڈل ہو چکے ہیں، دینی اعتبار سے بھی مجرم ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی مجرم ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں تم مسلمان ہو، اس کے باوجود بھی تم پریشان ہو، جبکہ تمہارا اسلام یہ کہتا ہے، تمہارا اللہ یہ کہتا ہے، تمہارا رسول یہ کہتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جھوٹا، نعوذ باللہ، رسول بھی جھوٹے، قرآن بھی جھوٹا، اسلام بھی جھوٹا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا ہمارے کردار سے۔ نہ، اللہ، رسول، دین، اسلام، قرآن سچے ہیں، جھوٹے ہم ہیں اپنے ایمان میں۔ ہم عقیدوں کے فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے ہمیں بہکا رکھا ہے، در در کی ٹھوکریں ہم کھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ تو رہا دین اسلام کا سب سے پہلا اہم فتنہ، جو عقیدے کا فتنہ ہے۔ بدعقیدگی کی آگ میں ہم جل رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول زندہ ہیں،
سپوز میں مثال دے رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے، آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں؟ قتل اور خون ہو جاتے ہیں محترم۔ مفتی ہمارے ملکوں کا لکھتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کو زندہ نہیں مانتا، گستاخ رسول ہے، قتل کرنا اس کا واجب ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ جو چور ہے وہ سب سے زیادہ چلاتا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اللہ فرماتا ہے انک میت وانہم میتون، اے نبی انہیں بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ وہ کہتا نہیں اللہ کے نبی مرے نہیں ہیں۔ اچھا اللہ کے نبی مرے نہیں، اللہ کے نبی دنیا سے گئے نہیں، ایسے ہی ان کو اٹھا کے زندہ قبر میں ڈال دیا گیا؟ آپ کو نہلایا گیا کہ نہیں نہلایا گیا؟ بولو، آپ کو کفن پہنایا گیا نہیں پہنایا گیا؟ اس کو بولو تو بھی نہا کے تجھے بھی ہم کفن پہناتے ہیں، چل تجھے کیسا لگتا ہے؟ اس کو بھی کفن پہناؤ اور اس کے سامنے قبر کھودو اور جنازہ اس کا اٹھا کے لے کے چلو، دیکھو اس کا کفن پاک رہتا ہے یا ناپاک ہو جاتا ہے؟ حد موت کے برابر کر دے گا اپنے وہیں پہ چلا چلا۔ یہ بات اللہ کے نبی پر الزامن تہمتن لگانا بہت آسان ہے، حسنین کے نانا پر فاطمہ کے ابا کے اوپر الزام لگانا بہت آسان ہے، لیکن تم اپنے اوپر اگر یہی بات لو تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، صحابہ کا ایمان اور عقیدہ، صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی، سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا یہ اسلام کے اندر، بدعقیدگی کا فتنہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جوش محبت میں، نبی کائنات کی سچی اور پکی محبت میں تلوار نکال کر کے مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور کہنے لگے جو کہے گا کہ میرے نبی مر چکے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، میرے نبی مرے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس طرح پہاڑی پہ گئے تھے کتاب لینے کے لیے، ہمارے نبی بھی اللہ کے پاس گئے ہیں کتاب لینے کے لیے، واپس آئیں گے۔ یہ سب سے پہلا فتنہ تھا عقیدے کا جو صحابہ میں پیدا ہوا تھا، اور صحابہ میں بھی نہیں، ایک صحابی رسول، وہ بھی غلبہ محبت میں۔ آدمی جب کسی سے جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس کے سامنے اگر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، وہ محبت کا تقاضا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک کھلی تھی، آپ اس کو بند کیا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر اب دوبارہ موت نہیں آ سکتی۔ مسجد نبوی میں آئے، فتنہ کھڑا ہو گیا تھا محترم، سب کو اکٹھا کیا، منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا یا ایھا الناس اعلموا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے لوگو سنو، جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو کان کھول کر کے سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، تحقیق کی مر چکی۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے۔ اور قرآن کریم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ قرآن کریم پڑھی آیت کریمہ اور کہا کہ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں۔ اللہ کے کون ہیں؟ رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ آپ سے بھی پہلے بہت سارے پیغمبر آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مر جائیں، افئن ماتا، پس اگر یہ مر جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، تو کیا تم پھر اپنے ایڑیوں کے بل پڑ جاؤ گے، یعنی پھر کافر ہو جاؤ؟ اور جو ایسی حرکت کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کہہ رہے ہیں ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی
کہنے لگے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ آیت کریمہ ابھی ابھی اتری، کتنی دفعہ میں قرآن پڑھتا تھا لیکن مجھے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہنے لگے اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب آقا علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، واقعی آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ پہلا فتنہ تھا اس امت کے اندر جو پیدا ہوا تھا، اور وہ بھی فتنہ نبی کی زندگی سے تھا۔ آپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ وہ فتنہ شیطان نے اچکا، مومنین نے تو مفاہمت کر لی اور انہوں نے ایک پختہ عقیدہ بنا دیا سلف نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، لیکن شیطان خبیث نے اس فتنے کو اچک لیا اور امت مسلمہ کے اندر جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان میں ڈال دیا اور کہا تم عجیب آدمی ہو، یہ دور عثمانی کے اندر یہ فتنہ پھر دوبارہ جنم لیا، تم عجیب آدمی ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، وہ آئیں گے اخیر میں، اور تمہارے نبی، ہمارے نبی جو عیسیٰ سے افضل ہیں وہ مر گئے، وہ نہیں آئیں گے، یہ کون سی بات رہی؟ یہ تو نبی کی توہین ہے، اس لیے ہمارے نبی مرے نہیں ہیں، زندہ۔ یہاں سے وہ فتنہ شروع کر دیا اس خبیث عبداللہ ابن سبا یہودی نے، کلوٹے یمنی غلام نے، یہودی نے یہ فتنہ امت کے اندر ڈال دیا۔ آج تک کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بولو، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو مردہ کہنا کافر ہے، مار ڈالو، قتل کر دو، یہ کر دو، فلاں کر دو۔ اللہ کے نبی سنتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، میلاد بنا کے کھڑے ہوتے کہ اللہ کے نبی آ گئے، سواری آ گئی۔ ہمارے ملکوں میں تو کانفرنسوں میں بھی آتے ہیں، ایسی سی بات ہے لوگ بتائیں۔ اور اب بھی نیا فتنہ اسی تعلق سے مکے کے اندر وہ ایک آدمی، خیر کتنے فتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں۔ کسی کی اماں مر گئی، اس کا منہ سور کا ہو گیا، اللہ کے نبی آ رہے ہیں زندہ، اور اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، روشن ہو جاتا اس کا پیٹ۔ جس نبی نے زندگی میں کسی غیر محرم، کسی غیر عورت کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا، دیکھا تک نہیں، ہاتھ بھی نہیں پکڑا، آج مرنے کے بعد یہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شیخ الحدیث یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جناب علی وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، عورت، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ آپ کہو تو آپ دشمن ہیں۔ یہ فتنہ ہے کہ نہیں فتنہ ہے؟ عزیزان گرامی، عقیدے کا فتنہ یہ مال و دولت سے کہیں زیادہ بڑا اور عظیم ہے۔ ایمان گیا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی، یاد رکھو۔ ایمان سلامت ہے، جان جائے تو جائے، پر ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ اس فتنے کی آگ سے اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کو بناؤ۔ سعودی عرب کے اندر ہو، یہ مملکت توحید و سنہ ہے، اس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول پہ۔ آپ مملکت سعودی عربیہ میں کہیں کوئی مزار دکھا سکتے ہو؟ بولو، کہیں کوئی غیر اللہ کا عبادت خانہ دکھا سکتے ہو؟ کہیں کوئی چرچ، کہیں کوئی دیوی دیوتا کا استھان دکھا سکتے ہو؟ اوپر سے بھی برکت، نیچے سے بھی برکت، چاروں طرف سے برکت ہی برکت۔ زمین سے بلیک گولڈ نکل رہا ہے پٹرول کی شکل میں، آسمان سے دیکھیں آپ کھیتیاں باڑیاں ہری بھری، غلے پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ دنیا کے کون سے وہ فروٹ ہیں جو آپ اپنے بڑے بڑے شہروں میں، اپنے ملکوں میں نہیں پا سکتے، یہاں دیہاتوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے۔ 12 مہینے اللہ کی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ کیلے کے چھلکے چاٹنے والے عرب، یہی عرب، یہی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے حجرا جاتے تھے، پتیلیاں اٹھا کے بھاگتے تھے، چور۔ 200 سال پہلے ان کی حرکتیں تھیں، توحید ان کے سینوں سے ختم ہو چکا تھا۔ چند لوگ تھے جو توحید پرست تھے، بعد میں الحمدللہ مملکت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے جو درعیہ کے امام تھے، اور اسی طرح سے امیر المسلمین محمد بن سعود رحمہ اللہ، ان دونوں نے مل کر توحید و سنت کا وہ ڈنکا بجایا، وہ جھنڈا لہرایا، اور اس طرح سے لوگوں کو دعوت دی کہ الحمدللہ آج جزیرۃ العرب میں توحید و سنت کا غلبہ ہے۔ یہ کسی کے دربار میں نہیں جاتے مانگنے کو، انہیں مانگنا ہوتا ہے تو رب کے دربار میں ہاتھ کھڑے کر۔
اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہم گلی گلی کوچے کوچے مزار درگاہ شد علم چبوترے ایمان کا سودا کرتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو زناکاروں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ شفا دینے والا ہے، یہ بیمویت تعویذ دے گا، یہ گنڈا دے گا، یہ مزار دے گا، مردوں کو پکار پکار کے آج ہم فقیر اور قلاش ہو چکے ہیں۔ کسی نے کچھ دیا آج تک؟ مجھے بتاؤ، تم بنگلہ دیش کے ہو یا پاکستان کے ہو یا ہندوستان کے ہو یا سری لنکا کے، نیپال کے، کہیں کے بھی یہ فتنہ موجود ہے ہمارے ملکوں میں کہ نہیں موجود ہے؟ ہم پھر بھی کٹورا لے کے بھیک مانگتے ہیں۔ کہاں گیا یہ بابا؟ کہاں گیا یہ مزار والا جو لوگوں کو بیٹا دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے؟ کتنے مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں اسی بھارت کے اندر، کتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ آج 2-4 مہینوں سے دیکھیں کس طرح سے ملک کے دشمن اور دیش کے دشمنوں نے کیا کیا خرابیاں پیدا کر کر کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں سے جو پریشان ہیں، فتنے میں مبتلا ہے، یہ تمہارے بابے شابے کدھر ہیں؟ کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے۔ اس فتنے سے بچنا ہے تو تمہیں وہی علاج چاہیے جو فتنہ نبی کے زمانے میں تھا، صحابہ کے زمانے میں تھا، اور انہوں نے جس فتنے کو جیسے مٹایا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی مٹانا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی وہی کام کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ مر گئے، یہ ایک فتنہ، عقیدے کا فتنہ ہے، ایمان کا فتنہ ہے۔ صحابہ نے کیسے اس کو ختم کیا؟ کیسے ختم کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو مر چکے، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کو کبھی موت آ سکتی یہ عقیدہ۔ اور پھر قرآن پڑھا تو وہ قضیہ، وہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ رب کے قرآن سے حل ہوا۔ یہ بنیاد میں بتا رہا ہوں، فتنوں سے اگر بچنا ہے قیامت کی صبح تک، یاد رکھو اللہ نے 2 ہتھیار تم کو دیے۔ کسی کا بھی فتنہ، 2 ہتھیار تمہارے پاس بہت اہم ہے، 2 ہتھیار، ایک رب کا قرآن ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بھلی باتیں، اچھی باتیں، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کو بھی بولو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، فتنوں فساد سے تحفظ چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو وہ علاج کہاں ہے؟ کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے فتنوں کا سدبا، غربت ہے، افلاس ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، زنا ہے، چوری ہے، بدکاری ہے، سب کچھ اس کا علاج قرآن میں نبی کے فرمان میں موجود ہے، موجود ہے اس کے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتلائی ہے، ہر چیز بتلا دی ہے، ہر چیز بتلا دی ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی ہے، اور ہر ان برائیوں سے منع کر دیا جو برائیاں ہمیں جہنم میں بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے پلے باندھ لو یہ بات کہ زندگی گزارو گے تو رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، جبھی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہو سکتی ہیں۔ ان تطیعوہ
تہتدوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو، ہدایت پاؤ گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کہتے ہو نا ہمیں بڑا ایمان ہے اللہ پر، واقعی اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، سچے ہو اپنے ایمان میں، فاتبعونی تو میری اطاعت، میرے پیچھے پیچھے۔ یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، بن نہیں جاؤ گے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے۔ اللہ تمہیں اپنا، آپ جس سے محبت کرتے ہیں کوئی اس کو کانٹا بھی چبھا دے تو آپ برداشت کرو گے؟ بولو، آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، کوئی کان پکڑ کے اینٹ دے تو آپ اس کو چھپڑ مار دو، کیوں میرے بیٹے کا کان پکڑا تم نے؟ ہمارے پاس چھوٹی سی محبت ہے، 100 محبتوں کے حصوں میں سے ایک محبت کا حصہ اللہ تعالی نے دنیا میں اتارا ہے، اور اس ایک میں انسانوں کو، حیوانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، اس ایک حصے میں سب کے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں، اور 99 رحمتوں کا حصہ اللہ مالک ہے اکیلا۔ تو اس ایک حصے کے ہزارہاں حصوں میں سے کوئی ایک حصہ ہمیں ملا ہے، تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری اولاد کو کوئی ایک تھپڑ مار دے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں۔ کفر ہمیں لتیا رہا ہے، ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہماری نیشنلٹی ختم کر رہا ہے، روزی روٹی ختم کر رہا ہے، ہماری بہن بیٹیوں کو، ہم سے، ہماری اولاد کو جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاروں طرف سے فتنے 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 فتنے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اگر اللہ سے آپ کو محبت ہے تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ نہیں کر سکتے نا کچھ، تم کہو گے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس قوت نہیں۔ ارے بڑے بڑے لوگ طاقت والے بیٹھے ہیں بھیا، وہی کیا کر رہے ہیں؟ ان کے گھر میں گھس کے مارتے، وہی کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کچھ کر پا رہے، چلا رہے ہیں ہم یہ کریں گے، ہم وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، وہ ڈھول ہے۔ کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان صادق، سچے ایمان نہیں، جب رجسٹری مسلمان ہے۔ تو تم جہاں ہو نہتھے ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے جاپان میں ہو، چائنا، کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا؟ ایک سوال ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں، آپ اپنے دوست کے پاس ملنے کے لیے گئے، آپ نے دیکھا کہ دوست کے دروازے پر ایک نہایت ہی خطرناک کتا بیٹھا۔ جیسے ہی آپ گئے اور آپ نے پکارا عبداللہ بھائی، کتا کھڑا اور بھونک بھونک کر آپ کے اوپر اچھل اچھل کر وہ چاہ رہا ہے کہ اگر اسے کھول دیا جائے یا دروازہ کھل جائے تو آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ آپ گئے، اب وہ پریشان ہے آپ، اور آپ کو عبداللہ اپنے دوست سے ملنا ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کتے سے لڑو گے جا کر دروازہ کھول کر کے؟ کیا کرو گے؟ یا واپس آ جاؤ گے؟ واپس آ جاؤ گے تو آپ کا خسارہ ہے، آپ کو عبداللہ اپنے دوست سے ملنا بھی ہے، ضروری بھی ہے، اور یہ کتا آپ کی راہ میں رکاوٹ بھی بن رہا ہے، جو آپ کو جانے نہیں دے رہا ہے۔ آپ مار بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور مارو گے تو دوست بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ کسی کی جائیداد کسی کیسے مارو بغیر کسی؟ تو کیا کرو گے؟ اس سے لڑو گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس کتے سے لڑنے کی نہیں سوچے گا۔ کیوں؟ کتا اسے زخمی بھی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، ختم بھی کر سکتا ہے۔ اس کا خیر سب سے آسان علاج اور طریقہ یہ ہے کہ کتے کو بھونکنے دو، چلانے دو، دوڑنے دو، کچھ بھی، آپ دور سے آواز دیں۔ کس کو پکاریں؟ کس کو پکاریں؟ اپنے دوست کو، عبداللہ بھائی، عبداللہ بھائی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے بھائی،
आप वापस भी नहीं जा सकते बगैर मिले हुए। अब्दुल्ला भाई ने दरवाजा खोला, रे 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 अब्दुर्रहमान आप आए हैं, आइए 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 अंदर आइए। अब जब दोस्त ने दरवाजा खोल दिया अपने घर का, तो अब मंजर वहां बदल जाएगा। वो कुत्ता जो आपके ऊपर भौंक रहा था, अब उसके मालिक ने दरवाजा खोल दिया है, तो वो कुत्ता अपना दुम हिला के पू 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 करते करते आपके पैरों में आके बैठेगा, आपके तलवे चाटने पर बैठेगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ? बात कुछ समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूं? आज ये दुनिया के हुक्मरानी कुत्ते इलाज क्या है? तुम उनसे टकरा तो नहीं सकते, क्योंकि उनके पास हथियार हैं, उनके पास पुलिस है, उनके पास फौज है, सब कुछ है। उनके पास जेल है, डिटेंशन सेंटर है, पता नहीं कहां डाल दें। उनके पास वकील हैं, लायर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, मीडिया है, सब कुछ है उनके पास। तुम्हारे पास कोई नहीं। वो भौंक रहा है। ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? उनका पैदा करने वाला तो है ना कोई। कौन है उनका पैदा करने वाला? है। समझ गए मेरा ख्याल? बात समझ में आई? किसको पुकारोगे तुम? जो उसका मालिक है। इन कुत्तों का जो मालिक है, जो भौंक रहा है, इन सरबराहों का, इन सरबराहाने ममलकत का, इन वजीरों का, इन सदरों का, इन मिनिस्टरों का, इन वजीरों का, इनका जो भी मालिक है, पुलिस वालों का, डीजीपी का, पीजी का, जो भी, इनका मालिक कौन है? वही है जो हमारा भी मालिक है, हमारा दोस्त है। हम उसके दोस्त हैं। दोस्त हो अल्लाह के कि दुश्मन हो? बोलो। हाँ, दोस्त। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें अपने दोस्तों में रखे। उसको पुकारो, गिड़गिड़ाओ, एक दफा नहीं, जिंदगी वक्फ कर दो, उसके हुक्म के ऊपर चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ करके यही नसीहत की थी, या गुलाम अहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क। अल्लाह को पुकार, अल्लाह को याद रख, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह को याद रखने का मतलब नहीं तस्वीर मुसल्ला लेके जाके दरिया और जंगल में बैठ करके घसीटे आप अल्लाह 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 अल्लाह। ये तो हमारे यहां बहुत हैं, खड्डे कर रहे हैं जमीनों पर, दौड़ दौड़ के चल फिर करके। भेड़ बकरियों से भी बदतर है। ये नहीं है। अल्लाह को याद रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जो फराइज आपको बतलाए हैं, फर्ज, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, हलाल खाओ, हराम से बचो, ये फराइज हैं, वाजिबात हैं। इन अहकाम को याद रखो, इन अहकाम की पाबंदी करो, इन अहकाम को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करो, इन वसूलों, कायदों, कानूनों के ऊपर चलो। यह है अल्लाह को याद रखने का मतलब। ये नहीं कि अब्बा बाबा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप मेरे वालिद हो, मेरे बाप हो, बड़ी मोहब्बत है, पेशानी चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाप कहता बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दे। नहीं नहीं अब्बा आपसे बड़ी मोहब्बत है, अब्बा आपसे बड़ी बड़ा प्यार। नहीं नहीं मुझे बेटा एक पानी दे दे, एक गिलास। नहीं आपसे बड़ी मोहब्बत मैं छोड़ के नहीं जाना। इसको मोहब्बत कहेंगे? इसको हरामखोरी कहेंगे, मोहब्बत नहीं कहेंगे, इसको अहमक बताना कहेंगे। मोहब्बत यह है कि बाबा जो बोल रहा है उस बात के बातों पर अमल करो। पानी मांग रहा है, पानी लाके दो। यह है मोहब्बत की अलामत और मोहब्बत की दलील। अल्लाह से मोहब्बत के दावे करने से तुम अपने दावे में सच्चे नहीं हो सकते जब तक कि अल्लाह के अहकाम को, अल्लाह के फर्ज किए हुई बातों को अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज नहीं करोगे। अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह को याद रखोगे, तुम अल्लाह के अहकाम को याद रखोगे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अहफ़ज़िल्लाह तजिद तुजाह, अल्लाह की हिफाजत कर, उसके अहकाम की, उसके हुदूद की, उसके हुक्म की, उसके नही की, जिन चीजों का हुक्म दिया, जिन चीजों मना किया, उससे अपनी जिंदगी में नाफिज कर। तजिद तुजाह, अल्लाह को अपने सामने मददगार करो, मदद करने वाला। वो आ रहा है तुमको मारने, अल्लाह ताला उसे वहीं मिटा देगा, खत्म कर। या तुम मर जाओगे उसके हाथ से,
तो मरे भी तो तुम खसारे में। बोलो क्या होगा तुम्हारा, क्या कहलाओगे? शहीद। खून जमीन में बाद में गिरेगा और जन्नत में तुम्हारा महल है। इससे बड़ी सादत क्या है? बोलो मुझे। अमा तुमको इस उम्मत के लिए मुसीबत भी, गैरों के लिए मुसीबत हो मुसीबत, और ये जो गैर है ना, ये तुम्हारे हमारे लिए रहमत है। बेचारा करो, हमें अल्लाह ने इन्हें दिया है ताकि हम इनको सुधारें, समझाएं, और ये हमको मारें, पीटें, काटें तो हमारा रुतबा बढ़ेगा। हत्ता शौका अल्लती, अल्लाह जल्ल शान फरमा कि मोमिन के तलवे में जो अजबल अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला भी अजीब व गरीब है कि उसे खुशी होती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, गम होता है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, सब्र करता है। उसे दोनों मामले में अच्छा ही अच्छा मिलता है। जिंदा रहे तो गाजी, और अगर शहीद कर दिए गए तो जन्नत में। यही तो मकसूद है, यही तो मकसद है कि जन्नत में हम जाएं। आप यहां दुनिया में क्यों पैदा किए गए? अल्लाह की इबादत करो, अच्छा काम करो। क्यों नमाज पढ़ते हो आप? जहन्नम में जाने के लिए? बोलो, जन्नत में जाने के लिए है। और शोहदा उस मकाम पर होंगे, नूर की कुर्सियों पर शोहदा बिठाए जाएंगे, जिन्हें देखकर अंबिया और रसूल भी रश्क कर। अल्लाह हम सबको शहीद का मकाम और रुतबा अता फरमाए, शहादत का दर्जा। ये दर्जा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद जब क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, इसीलिए उसे गुस्ल देने का हुक्म नहीं है। शहीद को उसी कपड़े में, उसी बगैर नहलाए हुए, उसी खून में उनको दफन किया जाएगा। और क़यामत का दिन होगा जब वो उठेगा अपनी कब्र से, तो लोग नजरें उठेंगी, क्योंकि उसके खून से वो मुश्क और जाफरान और कस्तूरी खुशबुएं फैलेंगी कि पूरा मैदान महशर महक जाएगा। यह रुतबा अल्लाह देगा शहीद को। उसने अपनी जान अल्लाह की राह में क्यों मारा गया वो? इसीलिए ना कि वो कहता है मैं अल्लाह के सिवा किसी की इबादत है, और तुम्हारी वजह से तुम्हें मार करके वो नरक और जहन्नम में जा रहा है मरदूद। तो वो तुम्हारे लिए, तुम उसके लिए मुसीबत हुए, और वो तुम्हारे लिए रहमत हुआ कि नहीं? अल्लाह के बंदो, समझो इस हकीकत को। इस दुनिया के अंदर अगर अमन चाहते हो तो पहले अपने ईमान और अकीदे को ठोस बनाओ, मजबूत बनाओ। यह बहुत बड़ा फितना है। शैतान का सबसे बड़ा फितना यह होता है कि तुम्हारे दिल से ईमान की रोशनी को गायब कर दे। तुम्हारे घर में अगर सोने की ईंटें रखी हों, और पत्थर और ईंट भी रखे हों, या और भी सामान रखे हों, चोर जो अक्लमंद होगा वो कभी भी हंडी पतीली लेके नहीं भागेगा, बल्कि तुम्हारी तिजोरी से सबसे पहले वो सोने की ईंट निकालने की कोशिश करेगा कि ये सोना निकाल लो, फकीर हो जाएगा। है कि नहीं है? तुमने तो बर्तानिया के ताज में भी अपना कोहिनूर हीरा दिया है। चोर ये होता है। इसी तरह से शैतान ये सबसे बड़ा चोर है, जो हर मोमिन के दिल से ईमान की क्या वो हीरा, उसे निकालकर उसे बदअकीदा बनाता है, काफिर बना देता है। कोशिश करता है काफिर हो जाए या मुशरिक हो जाए, वो भी नहीं कामयाब होता तो कहता बिदती हो जाए। क्यों? उसको पता है कि अगर ये मुशरिक हो गया तो ये जिंदगी भर सजदा करते रहे, इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मेरे अजीजों, सबसे बड़ा फितना शैतान का ईमान का फितना होता है। इसमें मुलविस करता है, तुम्हारे आखिरी मौत के आखिरी वक्त तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। मरते वक्त भी तुमसे बहकाता है, इनकार कर दे, ये कर दे, वो कर दे, पता नहीं क्या शिर्क करवाए। और जब बंदा शिर्क में मुलविस हो गया तो वो कोई मामूली गुनाह नहीं है। चोरी चमारी से कहीं बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। आज जिसके अंदर तकरीबन मौलाना 70% मुसलमान मुलविस है मुख्तलिफ तरीके से। हाँ, नमाज पढ़ता है, मस्जिद बनाता है, हाजी साहब है, सखावत है, तबलीग करता है, दावत देता है, मौलाना है, शेखुल हदीस है, लेकिन उसकी मत मारी जाती है कि वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी कहता है, और जा करके दरगाहों मज़ारों पर अपने माथे भी टेकता है। और सिर्फ माथे नहीं, उठते बैठते गैरुल्लाह को भी पुकारता है, अकीदा रखता है, दरअसल
ایسے عقیدے جو شرکی عقیدے، یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچو۔ اور اس فتنے سے بچ کیسے سکتے ہو؟ دو چیزیں ہیں۔ کون سی؟ بولو، بھولو مت۔ بھولو گے تو پھر یہ کوئی، تم تو ہمیں میلادی والا مولوی سمجھ رکھا ہے، بھولو گے تو سمجھو بیکار ہے آنا ہمارا اتنی دور سے۔ دو چیزیں، ترکت فیکم امرین، ہمارے آپ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میری امت کے لوگوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت، بس یہ ضمانت ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ یہ سارے کتے جو بھونک رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تمہیں برباد کرنے کی چکر میں لگے، تم کہاں چکر میں لگے ہوئے؟ ٹھیک ہے، کرو جو تمہیں کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے، تدبیر کرو، ٹھیک ہے، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھو گے تو تمہارا ہر دعویٰ، ہر پروٹیسٹ، ہر مظاہرہ، ہر احتجاج، ہر محنت اللہ تعالیٰ تمہاری قبول کرے گا، اور خود کرے گا اللہ خود کرے گا، بشرطے کہ یہ کرو۔ لیکن تم خالی خولی اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا کو، پوری دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرو، نہ نماز پڑھو، نہ اللہ کو یاد رکھو، نہ اللہ کے حکم پہ چلو، کچھ تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جناب علی، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھ بات آئی؟ عزیزان گرامی، ہر فتنے کا علاج یہی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر فتنوں سے محفوظ رکھے۔ سب سے بڑا فتنہ ایمان کا، اللہ اس فتنے سے بچائے۔ اس کے بعد جان کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، ملک کا فتنہ، سیاست کا فتنہ، ہر چیز کا فتنہ، اللہ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو اس سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، بہت سارے سوال جو ہے آئے ہوئے ہیں کچھ بھائیوں کی طرف سے، سارے سوالات کے جواب طلب کرنے کا تو وقت نہیں ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، لیکن چند ایک جو اہم ہیں اور جو بار بار سوال آتے رہتے ہیں، میں شیخ محترم کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ محترم آپ کو جواب فرمائیں گے۔ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے جو دعات ہوتے ہیں، جو متوع ہوتے ہیں، وہ قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کسی امام کی تقلید نہ کی جائے۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرنے والے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے ہیں۔ آخر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کہاں سے آئی؟ فقہ حنفی بھی تو قرآن و سنت کا نچوڑ ہی ہے۔ یہ سوال ہے۔ یہ تو سوال کا جواب میں پوری تقریر ہو جائے گی، لیکن میں مختصر آپ کو میں بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے والد گرامی وہ کس فقہ کو مانتے تھے، وہ کس مذہب کو مانتے تھے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے ائمہ، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، امام بخاری، جو بھی ائمہ رحمہم اللہ ہوں، یہ سب کے سب اللہ اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتوں کو اپنا دین سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنتی ہے، انشاءاللہ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اسی دین پہ رہنا ہے جس دین پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ائمہ محدثین تھے، یہی تو ہم کہتے ہیں، انہی کے دین پہ رہنا۔ ان کا دین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ بھی اسی کے دین پر ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم پھر ان کو بھی نبی بنا کر کے ہم ان کا دین پکڑیں، تو پھر وہی سلسلے والی بات ہو گئی۔ ان کی وہ باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں سراخوں پہ، کیونکہ وہ نبی تو نہیں تھے، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم تو ہم کو نہیں ملا ہے۔ ہمیں جس کی پیروی کرنے پر ہدایت کی گارنٹی دی گئی ہے وہ کون ہے؟ بولو،
حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی ہستی، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر اطاعت کرو گے ان کی تو ہدایت پائے، بس سمجھ میں آتا ہے؟ تو بھیا وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مذہب پہ تھے؟ ظاہر ہے وہی ہمارا بھی مذہب ہے، اسی مذہب پر، اسی دین اور اسی عقیدے پر ہم، حاشا وکلا ہمارا کوئی ان کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ کسی طرف دعوت دینا، یہ بہرحال یہ دلیل کا محتاج ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا عقیدہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدہ، تو دلیل دینا پڑے گا۔ جیسے ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ہمیں دلیل دینا پڑے گی، کہاں ہے؟ قرآن حدیث میں ہے، کہاں اللہ کے نبی نے کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، تو یہاں کے دعات یا مبلغین ہی نہیں، الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ کے جتنے بھی علماء مشائخ اور ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ جو صحیح راستے پر جو علماء ہیں، جو اپنے مذہب یا کوئی دین، اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ کر ان کا بتایا ہوا جو راستہ ہے، جس کو امام ابو حنیفہ نے بتایا، امام شافعی، چاروں نے بتایا، پانچوں نے بتایا، اس راستے پر جو ہے وہ مذہب نہیں بناتے، فرقہ نہیں بناتے، بلکہ سب کو جوڑ کر توحید و سنت کے راستے پر لے کے چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں پہلے بریلوی تھا، مزاروں پر جاتا تھا، وہاں جا کر فریاد کرتا تھا، مگر یہاں آ کر کے میں نے بریلویت سے، مزار پرستی سے، درگاہ پرستی سے توبہ کر لی، مگر پہلے میں جب مزار پہ جاتا تھا وہاں جو بھی دعا کرتا تھا سب پوری ہوتی تھی، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ چیزیں مجھے حاصل نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، اور اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، نام تو برائے نام ہوتے ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن پہچان کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ ہم سب انسان ہیں۔ آپ نے بریلوی کہا، دیوبندی کہا، قادیانی کہا، مرزائی کہا، وہابی کہا، سنی، یہ شیعہ، یہ سب کوئی مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن کافروں جیسا عقیدہ رکھیں تو کوئی مسلمان کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بریلی ایک شہر ہے، وہاں کا عقیدہ تھا شرکیہ بدعتیانہ عقیدہ جو وہاں کے لوگوں نے بنایا، وہاں کے مولوی صاحب نے۔ تو بہرحال اللہ نے آپ کو توفیق دی، سعودی عرب میں آ کے آپ نے صحیح ایمان اور صحیح راستہ پکڑا، اللہ آپ کو اس کے اوپر استقامت عطا فرمائے۔ یہ شیطانی فتنہ ہے کہ ہم جب وہاں غیر اللہ کی چوکھٹ پہ جاتے تھے تو وہاں ہمارا سب دعائیں بزرگوں کے پورا ہوتی تھی، اب اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ نے پوری کرنا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ اپنے ایمان کے اوپر نظر ثانی کریں، اللہ سے توبہ کریں اور معافی مانگیں، اور اپنے ایمان کے اندر قوت عطا فرمائیں، عطا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے ایمان میں تقویت اور قوت دے، اور یقین آپ کا مضبوط ہونا چاہیے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا آپ کے دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ یقین آپ کے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے آپ کی دعاؤں میں وہ اثر نہیں ہے۔ اب جو سوال انہیں کیا وہاں وہ دعائیں قبول ہوتی تھی، اس لیے کہ وہاں شیطان تھا۔ شیطان کو یہ خواہش نہیں بلکہ اس کی کوشش تھی کہ آپ اسی شرک پر مریں، اسی شرک پر رہیں، تجھے جو چاہیے میں دیتا ہوں، دلوا ہوا۔ سمجھ میں بات ہے؟ اس لیے آپ کی وہاں ملتی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور رو اور گڑ گڑاؤ اور یقین مضبوط کرو۔ جتنا ہی یقین مضبوط ہوگا اللہ آپ کی دعاؤں میں اتنا ہی اثر پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم تو غیر اللہ سے نہیں مانگتے، حتیٰ کہ رسول اللہ سے بھی نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہماری کیوں اللہ سنتا ہے اور آپ کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ سعودیوں کی سن لیتا ہے، آپ ہی کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فالٹ وہاں نہیں ہے، رانگ نمبر یہاں ہے۔ یہ رانگ نمبر ہے جو یہ استعمال کر رہا ہے، یہاں رانگ نمبر ہے۔ تو آپ اپنے رانگ نمبر کو صحیح کرو بھائی، نہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ جی دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ الحمدللہ۔ میں پہلے میلاد کے محفلوں میں جاتا تھا، مگر یہاں کئی سالوں سے ہوں۔ یہاں مجھے بتایا جاتا ہے کہ میلاد کی محفلیں نہیں منانی چاہیے۔ میں جب اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میلاد کی محفلیں
درست نہیں ہے تو وہ ہمیں بہت ہی لالچ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور تم کہتے ہو میلاد میں نہ جائیں۔ میں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی کتنی محفلوں میں جائیں گے؟ ہر جگہ میلاد کی محفلیں منائی جاتی ہیں، کون کون سی مجلس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے؟ بھائی کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا ملک الموت کو جانتے ہو؟ موت کے فرشتے کو جانتے ہو؟ موت کے فرشتے ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں؟ کیا یہ ملک الموت کے بارے میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہو گیا سوال؟ یہ سوال کر رہے ہیں جی، ہو گیا سوال۔ سب سے دیکھو، آپ میلاد بناؤ، چوری کرو، بدکاری کرو، زنا کرو، کوئی حرج نہیں، کرو، دلیل دو، کیا دو؟ دلیل دو، کرو، دلیل دو کہ اللہ نے فرمایا کہ چوری کرنا حلال ہے، ہم نہیں منع کریں، کرو آپ، استغفر، آپ دلیل دو۔ دوسری بات، یہ جن بھائی نے بھی سوال کیا ہے بڑے معصوم اور بھولے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ بتائیں کہ جو میلاد کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کے لیے یا ثواب کے لیے؟ ثواب کے لیے کرتے ہیں، ظاہر ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر یہ ثواب تھا عمل تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ضرور بتایا، اور بتایا تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی میلاد بنائی؟ حضرت ابوبکر نے منائی؟ خود اللہ کے نبی نے، ہاں ایک میلاد منائی ہے اللہ کے نبی نے، جو بہت کڑوی گولی ہے، وہ نہیں کرتے، وہ کرو نا، وہ تو ہم بھی ایسے تو ہم ہر ہفتے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، ایک پیر کا روزہ اور ایک جمعرات کا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 2 روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کو اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوں، اور جمعرات کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن تمام بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ تو میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ تاکہ جب میرا عمل اللہ کے خدمت میں پیش ہو دربار میں تو اس حال میں ہو کہ میں روزے سے رہوں، میرا رب راضی ہو جائے، خوش ہو۔ سبحان اللہ، وہ جبکہ اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، درجہ ہے، ان کا یہ حال ہے اللہ کو خوش کرنے کا۔ تو آپ بھی میلاد مناؤ، ہر پیر کو روزہ رکھو اگر مرد مومن ہو، اس طرح میلاد منانے کا اللہ کے نبی حکم دیا ہے۔ حلوے ماڑے، میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تو، واہ، میلاد منا کے ملاؤں کے پیٹ بھرو، بریانیاں کھاؤ، یہ کرو، فلاں کرو، ڈگا، اور جب عمل کرنے کی باری آئے تو وہاں بھی کرے، کہہ دو وہاں بھی لوگ کرتے ہیں۔ وہ شعر بنایا ہوا کہ جنت کو لے اڑے ہم نظر و نیاز میں، اور وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزے نماز میں، وہاں بھی پڑا ہوا ہے۔ تو آپ ثواب کے لیے میلاد کرتے ہو نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ بات، ہر وہ، سنو، ما ترکت شیئا الذی یقربکم الی الجنۃ الا وقد امرتکم، میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت میں لے جانے والی ہو، مگر یہ کہ میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا ہے کہ یہ کرو گے جنت میں، اور میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے، الا یہ کہ میں نے اس سے تمہیں منع کر دیا۔ تو جب جنت میں لے جانے والا یہ عمل ہے، ثواب پہنچانے والا یہ عمل ہے، تو میرے نبی نے کہاں بتایا؟ بتاؤ، صحابہ نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے نہیں کیا، طلحہ، زبیر، صحابہ، چلو ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے میلاد یہ مروجہ جو آج ہمارے یہاں گھر گھر چلتی ہے منائی؟ کہیں کوئی ثبوت نہیں۔ اگر ہے تو دے دو، ہم بھی منائیں گے، آپ بھی مناؤ خوشی سے، دلیل چاہیے۔ اگر دین ہے تو دین بغیر دلیل کے، بولو، دنیاوی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی دلیل ولیل کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں بات آئی؟ لیکن دین ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اگر دین ہے تو دلیل چاہیے، اور وہ دلیل بھی صحیح ہو، یہ نہیں کہ تمہاری اپنے گھر کی چٹنی بنائی بنائی ہو، جھوٹا الزام لگا دیا اللہ کے نبی پر، جھوٹا الزام، جھوٹ بک دیا، نہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہو یا رب کی آیتیں قرآن، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے دوستوں سے، گھر والوں کو سمجھائیے اس طرح سے کہ اگر یہ دین ہے
تو بتاؤ، میں دلیل دے دو، ہم بھی کریں گے. جی جزاکم اللہ خیر. ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پاکستانی امام ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے فاتحہ نہیں پڑھی، یا فاتحہ پڑھنا بھول کے 2 منٹ کے بعد جب انہیں یاد دلایا گیا تو انہوں نے فاتحہ پڑھی. پھر جب انہوں نے دونوں سلام پھیر دیے تو 2 سجدے بطور سہو کیے، مگر بعد میں پھر سلام نہیں پھیرا، تو کیا یہ نماز صحیح ہے؟ یہ سوال جو ہے گنجلک ہے. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی سورت پڑھی، پھر یاد دلایا گیا، کیا مطلب؟ کب یاد دلایا؟ نماز ہی میں یاد دلایا گیا؟ کب یاد دلایا گیا؟ اگر نماز کے بعد یاد دلایا گیا یا کیسے تو پھر نہیں. تو سورہ فاتحہ اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ 1 رکعت نہیں ہوگی، اور سجدہ سہو سے وہ اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وہ نماز دہرانا پڑے گا. ہاں، یعنی نماز ہی میں لقمہ دیا گیا تو شروع کیا، ہاں تو پھر تو ہوگی، کوئی حل پھر تو ہوگی. سجدہ سہو کی اتنی ضرورت تو نہیں تھی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی کوئی چیز نہ کمی ہوئی ہے نہ کوئی چیز زیادہ ہوئی ہے. اور سجدہ سہو ہوتا ہے کب؟ جب کوئی چیز کم ہو یا کوئی چیز زیادہ ہو، وہ بھی سنتوں میں یا واجبات میں سے. جو رکن ہے اس میں، رکن میں اگر کوئی چیز بھول گئے یا چھوٹ گئی تو وہ بغیر اس کو پورا کیے ہوئے سجدہ سہو اسے پورا نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ آپ نے نہیں پڑھی تو وہ رکعت نہیں ہوئی آپ کی، آپ کو ضروری ہے کہ وہ رکعت دہرائیں. مثال کے طور پر آپ نے قیام نہیں کیا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے آپ، مثال کے طور پر ایسے ہی، تو آپ نے رکن چھوڑا، اس لیے صرف رکوع سجدہ کرنے سے وہ رکعت پوری نہیں ہوتی، ضروری ہے کہ آپ قیام بھی کریں. جی سوالات بہت سارے ہیں، اگر اجازت جلدی جلدی بول دو، آپ کو تکلیف اگر کسی نہیں غلط نہیں، ان لوگوں کو بھائیوں ابھی سوالات کا جواب دے لیتے ہیں سب. ہاں انشاءاللہ. اگر کسی عورت کو جن لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر آپ اس کے اوپر دم کریں، یا سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں، 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلهم آمن باللہ وملائکتہ، یہ یہاں سے لے کر کے وانصرنا علی الکافرین تک آپ اس کو پڑھ کر کے بیٹھ کر اپنی بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بچیاں ہیں، ان کو غیر محرم اگر ہے کوئی حافظ یا کوئی شخص تو اس کے سامنے پردے کے ساتھ لے جائیں، ایسے ہی کھلم کھلا جا کر کے، اور دم کروائیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس کے کان میں وہ قرآن کی تلاوت کرے، پڑھے. یہ ابتدائی علاج ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے شفا ہوگی. نہیں تو سورہ بقرہ ان کو کہیں کہ وہ روزانہ سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شفا دے گا. بقیہ مریض کی حالت کیا ہے وہ دیکھ کر کے ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ خیر. ایک بھائی کہتے ہیں میری کمائی میں برکت نہیں ہوتی، کوئی تعویذ بتائیں. کوئی تعویذ آپ ایسا کریں، حلال کھائیں، حرام چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑی تعویذ ہے انشاءاللہ. اور 5 وقت کی نماز پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ. برکت نہ ہو تو آ کے مجھے پکڑنا، نماز مت چھوڑو، اللہ سے استغفار کرو، اپنے ایمان کو درست رکھو، حلال کھاؤ، انشاءاللہ 1 کماؤ گے اللہ 10 گنے 1000 گنے دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جی ایک آخری سوال ہے. ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ اولیاء اللہ جہنم سے بچائیں گے، قبر میں حساب تک فرشتوں کو نہیں لینے دیں گے، اس پر آپ کیا کہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک شیئا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ، میں قیامت کے دن تجھے اللہ سے بے پرواہ نہیں کر سکتا ہوں. انقذی نفسک عن النار، خود کو جہنم سے بچا. یہ نبی کی بیٹی جو سیدہ کائنات ہے، جو جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، لخت جگرے نبی ہیں، حسنین کی ماں ہیں، ان کا جب اتنا رتبہ ہونے کے بعد اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں، تو کون ولی اللہ اور کون عدو اللہ، ان کا تو عطے پتہ نہیں ہے. یہ کہاں بخشوائیں گے؟ وہاں تو حالت یہ ہوگی میدان محشر میں کہ حضرت آدم سے لے کر کے اور حضرت عیسیٰ تک گھٹنا ٹیک کر
अल्लाह के दरबार में रो रहे होंगे। सब लोग जाएंगे, ये हदीस सबको पता है। मैदान महशर में आदम के पास जाएंगे, इधबू इला गैरी, जाओ मेरे अलावा किसी और नबी के पास। हजरत तमाम नबियों के पास आएंगे, ईसा के पास आएंगे, मूसा के पास आएंगे, इब्राहिम के पास आएंगे, सब कहेंगे इधबू इला गैरी, इधबू इला गैरी, इधबू। आखिर में हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो मैदान महशर में। तो अल्लाह के रसूल फरमाते अना लहा, हाँ मैं हूँ, मैं दुआ करूँगा। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं जाऊँगा अर्श के पास, मैं अपना अमामा उतारूँगा और मैं वहाँ जब जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि वहाँ मूसा पहले से ही अल्लाह का अर्श का खंबा पकड़ के खड़े। अल्लाह कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जा करके अमामा उतार कर अल्लाह के दरबार में सजदा दूंगा कि मैदान महशर का हिसाब किताब खत्म कर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक, अपने सर को उठाइए, अपने सर को उठाइए, इश्फा तो शफ़ा, सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो ये तो नबियों का हाल होगा। ये कौन से वली अल्लाह की बात करें, वो अल्लाह को जन्नत में, वो बेचारा तो खुद अपनी जन्नत में जाने के लिए परेशान होगा, तो आपको जन्नत और जन्नत में ले जाएगा। ये सब फ्रॉड, झूठ फरेब की बातें हैं, ये शैतानी फितने हैं कि तुम कुछ न करो, बाबा का दामन पकड़ लो, गौस का दामन नहीं, गौस का बस जन्नत में जरूरत नहीं, कोई जन्नत में नहीं ले जाएगा यार। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए और इन फितनों से अल्लाह महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमारे माँ बाप के ऊपर रहम फरमाए और हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इसके बदले अल्लाह हम सबको जन्नत दे। जिन्होंने भी इसमें खिदमत की है, शेख मोहतरम और मुदीर और जुड़ते भी वगैरह हैं, अल्लाह ताला उन सबको दामे दिल में कदम सुखने, अल्लाह ताला सबकी खिदमतों को कबूल करे और इसके बदले उन्हें बरकत दे, उन्हें हिदायत दे, उन्हें अल्लाह की नेमतें अता अपनी फरमाए, जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये सवाल है जी कि सब जितने भी हैं उलमा हैं वो कुरान पाक की लेते हैं, कुरान पाक की ऐप लेते हैं वो तमाम, लेकिन आगे तर्जमे में जाकर वो बोलते हैं कि एक अल्फाज के 3-4 मफहूम है, तो वो उसमें बदली करते, तो उसका क्या हाल है? अल्लाह ताला ऐसे फित्तीन मौलवियों से महफूज रखे। एक तो ये दुआ करो अल्लाह ताला से, दूसरे ये कि कुरान हो या हदीस हो, यकीनन गुमराहियत जो है, गुमराह लोग भी उसी आयत और उसी हदीस से लेते हैं, लेकिन एक ज़ाबिता है, एक कानून है, एक दस्तूर है, एक उसूल है कुरान और हदीस के समझने का, और वो ये है कि आप उस आयत को या उस हदीस को उस तरह से समझें जिस तरह हजरत सहाबा ने समझा था। लेकिन अभी हमें हाँ नहीं मालूम बराबर आप कह रहे हैं, लेकिन आप उस आलिम से सवाल कर सकते हैं कि मौलाना आप जो ये फरमा रहे हैं, ठीक है, क्या सहाबे कराम ने भी यही माना समझा है जो आप समझ रहे हो? अगर समझा है तो कहाँ लिखा है? ये बस आपको इतना सवाल तो कर सकते हो ना, तो इतना तो सवाल करो, क्योंकि ये तो ईमान का मसला है, जन्नत और जहन्नम का मसला है, किसी के बाप का ठेकेदारी वाला दीन तो नहीं है ये तो दीन अल्लाह रसूल का है, मेरे बाप का किसी के बाप का नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा माना जो आपको खटक हो रही है, बता रहा हूं, जैसे मैंने अभी बताया फितना 11 मकाम पर अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, लेकिन एक ही माना नहीं है इसका। फितने का माना कुफ्र भी है, फितने का माना शिर्क भी है, फितने का माना फसाद भी है, फितने का माना हराम भी है, कई माने, फितने का माना आजमाइश भी है, दलीलें भी दी मैंने, ठीक है। ऐसे ही आप पूछ सकते हैं कि आपने जो ये माना बताया कहाँ लिखा है? तो गुमराही का एक सबब, 3-4 असबाब हैं गुमराही के, एक अलग मौजू है, लेकिन मैं आपको एक बार बताऊं कि गुमराही का एक सबब या उम्मत के अंदर फितने में पड़ने का एक सबब ये भी है कि कुरान और हदीस को अपने मनमानी समझना, अपने मिजाज के मुताबिक समझना, यहां फितना पैदा हो जाता है। इसलिए इस्लाम ने हराम करार दिया, तुम अपने मिजाज, अपने मनमानी, अपने तबीयत के मुताबिक शरीयत को नहीं समझ सकते। तुम्हें समझना है तो हजरात सहाबा कराम, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने गवाही दी है, शहादत दी है कि ये सबसे बेहतरीन सदी के लोग हैं, मेरे सहाबा हैं। अल्लाह ने जिनके बारे में गवाही दी कि इनके दिल और इनके ईमान साफ और सुथरे, उनकी पैरवी करो, उनकी इत्तिबा करो। उन्होंने कैसे इस आयत को समझा है, वो कैसे अमल करते थे, हम भी वैसी कर लें, बात खत्म।
समझ में आई बात? इतना सवाल तो आप जरूर कर लें, किया करें और जुर्रत पैदा करें, हिम्मत पैदा करें और खुद दीन को समझने की कोशिश करें, अपने मिजाज और अपनी तबीयत से नहीं। सहाबे कराम रिजवान, जिनको सलफ कहा जाता है, सलफ़े सालहीन जिनको कहा जाता है, मिसाल के तौर पर मैं अभी जैसे शेख ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम, अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में कि अल्लाह के औलिया को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अब उससे वो नतीजा अखज़ करता है, इसका मतलब यह है कि वो सबको बख्शवाएंगे, सबको जन्नत में ले जाएंगे, जब खुद जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका जो माना और मतलब है, जो किसी से भी जो कह रहा है कि वो जन्नत में ले जाएंगे, उनसे कहिए कि मौलाना अगर वो जन्नत में ले जाएंगे तो फिर हजरात सहाबा तो सबसे बड़े अल्लाह के औलिया हैं, लेकिन वो तो रोते थे मारे डर के अल्लाह ताला से। खुद अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मैं तुझे जन्नत में नहीं ले जा सकता। तो ये औलिया अल्लाह बड़े हैं या अल्लाह के नबी बड़े हैं या सहाबा बड़े हैं? कौन है? नंबर 1, उनके वलायत और उनके ईमान की गवाही सहाबा के तो अल्लाह ने कुरान में दी है। आप जिनको वली अल्लाह कह रहे हैं, आपको कैसे मालूम कि ये वली अल्लाह? ये तो अल्लाह को पता है भाई कौन अल्लाह का वली है, कौन अल्लाह का दुश्मन। ये तो गैब की बात है ना, हम क्या जाने? हम आपके सामने खड़े होकर के बैठ करके तकरीर कर रहे हैं, आपको पता है रात की तारीखों में मैं क्या करता हूं? पता नहीं, मैं चोरी कर रहा हूं, चमारी कर रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहा हूं, ये किसको पता है? खलास। लेकिन जाहिरी तौर पर तो आप हमारे बारे में नहीं फैसला करते, आप बोलिए अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को दफन कर रहे हैं, खुद कब्र में उतरे। सहाबा कह रहे हैं कि आपने उनको दफन किया अपने हाथों से, और उनकी वालिदा खड़ी होकर के रो रही थी वहीं, और उन्होंने कहा कि ए फलां जा, अल्लाह ने तुझे जन्नत दे दी। अल्लाह के नबी का चेहरा उतर गया, पेशानी सिकड़ गई, और आपने कहा तुझे कैसे मालूम कि ये जन्नत है? ये तो सिर्फ अल्लाह को पता है। सोचो आप कितने सख्त थे अल्लाह के नबी दीन के मामले में, अकीदे के मामले में। बस ये समझ जाओ। भाई साहब, वो मैं इंडिया आंध्र प्रदेश रहने वाला हूँ। अहलन वसहलन। कर्नाटक के आलिम पेश मोहम्मद है। मैं फजर की नमाज में सिद्दीकी मस्जिद का नाम सिद्दीकी मस्जिद नाम है जी। फजर की नमाज में सूर्य फातिहा के बाद में वलद्दालिन के बाद में आमीन को हमें जरा ऊंची आवाज में आवाज देते थे। वो फजर के नमाज के बाद में वो इतना गर्म होते बेशुमार। तो यार कुछ लोग सऊदी जो जाग आते हैं, वो लोग क्यों आवाज में आमीन को आवाज जोर से बोलते हैं? आप लोग सिर्फ इस कान को सुनाना, मैं कई टाइम मेरे को समझते नहीं। आप लोग कहने का वो गर्म होते हैं, क्या है? उनको नहीं उतना ही पता होगा बेचारे को, उनको उतना नहीं मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से आमीन भी कही है और हुक्म भी दिया है। और आज तक मक्का और मदीने में इतनी जोर से आमीन होती है कि पूरा मक्का मदीने की मस्जिद गूंज जाती है। सही बात। तो उनको नहीं पता होगा बेचारे को, तो उनको बताइए आप, उनको 2-4 हदीसें ले जा करके कहिए कि अल्लाह के नबी हमें नहीं पता है, आप मुझे पढ़ के बता दीजिए, समझा दीजिए। ऐसा कह करके उन्हें भी इल्म हो जाएगा और आपको भी पता हो जाएगा इंशाअल्लाह, और आपका काम भी हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। अल्लाह उन्हें समझ देगा तो समझ जाएगा। झगड़ा नहीं करो। बहुत हम लड़ चुके। कुफ्र हमारे लिए तलवारें ले लेकर, बम लेकर के, लौंडे लफाड़े लेकर, लाठियां लेकर हमें कत्ल कर रहा है, पीट रहा है जहां चाहता है, मॉब लिंचिंग कर रहा है, फला कर रहा है, और हम आपस में एक दूसरे की मस्जिदें गिरा रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। कब तक? अब दलील से बात करो, हुज्जत से बात करो। अल्लाह ने तुम्हें दलील दी है, रब का कुरान है, हथियार दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बस जी, वसल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि। अस्सलामु अलैकुम। सवाल बाकी रह गया। कौन सा सवाल? ये जो ताजिया बनाते हैं तो अरे सारी रामायण खत्म हो गई, अभी आपको पता ही जरा सीता मर्द थी कि औरत थी? ताजिया बाजिया शद्दा आलम चबूतरा। हाँ, जैसे ताजिया बनाते हैं, जो मनाते हैं तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, और अगर जो नहीं मनाएंगे तो हाँ सही कह रहे हैं, होता है ऐसा। ये शैतान है खबीस जो कचोके मारता है। 1 साल 2 साल नुकसान हो, उसके बाद नहीं हो। जब आप ईमान में पक्के हो जाएंगे ना, तो आपका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता।
اس کا مطلب جو نقصان ہو رہا ہے ابھی ایمان پکا نہیں ہوا، وہ شیطان کی سازش ہے، ٹھیک ہے؟ چھوڑ دو، توبہ کرو اللہ سے سچے دل سے، اور اللہ سے کہہ دو اللہ اب نقصان نہیں ہونا چاہیے، پکے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔